اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الشعبی حدثني كاتب المغیرة بن شعبة قال كتب معاویة إلى المغیرة بن شعبة ان اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا وقيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال۔ حضرت شعبی وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کے منشی نے بتایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کی طرف خط لکھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ لکھ کر بھیجو جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ انہوں نے حدیث مبارکہ لکھ کے بھیجی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے قیلا وقالا، فضول بحث مباحثہ، فضول گفتگو کو، وإضاعة المال، اور مال کو ضائع کرنا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوالات کرنا۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، ٹی وی چلاتے ہیں تو جتنے بھی پروگرام ہیں سب سے پہلے مارننگ شو آ جائے گا یا کوئی ٹاک شو چل رہا ہے، سوائے بکواس کے کوئی شے نہیں ہے، فضول گفتگو ہے۔ جی کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، ایویں ہی عوام کو ایک متوجہ کیا ہوا ہے، اپنے چینل کے ساتھ جوڑنا ہے، مشہوریاں دکھا کے، ناچ گانا دکھا کے، کسی نہ کسی طریقے مقصد یہ ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ تو تمہارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تو کیا کریں جی؟ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد کچھ بھی نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر یہ پاکستان کا شاہد مسعود، اس نے ایک پروگرام کیا تھا علامات قیامت کے بارے میں، اینڈ آف دا ٹائم غالباً پروگرام کا نام، تو اس کے اوپر کتابیں بھی نکلی۔ جی قیامت کب آئے گی؟ علامات قیامت حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس شے کو فضول سمجھتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کون سی شے ہے جو کہ فضولیات کے معنی میں آتی ہے اور ہم اس کو کام کا سمجھتے ہیں۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر غالباً 40 اور 42 ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ تم نے قیامت میں سے کیا نکالنا ہے، یعنی یہ قیامت کب آئے گی اس بحث میں الجھ کے تم نے اس میں سے نکالنا کیا ہے، کیا فائدہ تمہیں اس سے حاصل کیا ہوگا؟ قیامت جب آئے گی وہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا، تمہیں اس سے غرض؟ حالانکہ کوئی بندہ اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہم بڑے توجہ سے سنیں گے، جی اچھا جی کدوں آنی قیامت، بھئی تم نے کیا کرنا ہے؟ ہر بندے کی جب موت آنی تو قیامت آ گئی ہے، ہمیں اس قیامت سے کیا غرض ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قیامت کے اوپر بحث مباحثہ کرنا یہ بھی کام کی شے نہیں، فضول شے ہے۔ وہ بات کرو جس کا تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، جس چیز کا فائدہ نہیں ہو رہا اس کے اوپر بحث مباحثہ نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ علماء نے کہا ہے کہ کسی شخص کے متعلق ٹو لگانا، جس طرح ساڈے عام معاشرے ہے، ہر بندہ دوسرے دے بارے ٹو لے رہا ہے، اچھا جی اس دا فلانے معاملے دا کی بنایا جی، اج کل کاری دا سرکٹ کیسا چل رہا ہے جی، وہ فلانا اس دا معاملہ سے رشتے دا کی بنایا جی، فلان لڑائی سے وہ لڑائی دا کی بنایا جی، اے جی ٹو لانا ہے نا۔ مثال ہے تسی میرے بارے چلاؤ یا میں تھوڑے بارے چلاؤں، او دے جو حاصل کی ہوئے گا کچھ بھی نہیں۔ چلو مینوں پتہ لگ گیا کہ جی فلانے دے کاری چاہ معاملہ ہے، پھر مینوں کی حاصل ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ فضول ہے، اس کو کہتے ہیں قیل اور قال۔ ایسی گفتگو، ایسا معاملہ، ایسا بحث مباحثہ جس سے حاصل کچھ نہیں ہونا۔ حاصل سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی دنیا یا آخرت سنوار دے، پھر تو وہ چیز کام کی ہے۔ جو دنیا اور آخرت نہیں سنوارتی وہ چیز کام کی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اضاعت المال، مال کو ضائع کر دینا،
مال کو ضائع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے تو چندہ تسی منگو کوئی بندہ دین نو تیار نہیں ہوتا جی ضائع کون کر رہا ہے، کوئی باہر پھینکتا تھوڑی ہے، یعنی ایسے کام کے اندر مال خرچ کرنا جس کا انسان کو فائدہ نہیں ہونا۔ حضور صلی اللہ بڑی توجہ والی گل ہے، ایسے بخاری چھی حدیث مبارکہ کے آن گیا تو پھر تسی حیران رہ جانا یار یہ بھی گل ہے سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے جو عالی شان یا سجا سنورا ہوا گھر ہوتا تھا نا، آرائش و زیبائش والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھر کے اندر پاؤں نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر سادگی ہے۔ بہت عالی شان لگژری VIP مسجد بنا دو تو وہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے جی، مہنگے تو مہنگا کارپٹ تھلے پاؤ تے اعلیٰ قسم دے ساؤنڈ لا دے ہوتے، اعلیٰ قسم دے نقاشی کرا دے ہوتے، ٹائل وغیرہ ماربل لوا دو، اسلامی سے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہ کا یہ وقف کے احکام کے اندر ہے، یہ یہاں آنے سے پہلے بیان ہو گئے، ادھر جیل میں بیان ہوئے ہیں، اور ساری کمیٹی میرے خلاف ہوئی پھر دی سی یار یہ مسئلہ بیان کیوں کرتا ہے جی۔ وقف کے احکام ہے جی، جو چیز ہے ضرورت کی، مثال ہے لائٹ ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، سولر کی ضرورت ہو گئی، اس کے علاوہ جو فضول چیز ہے اے جی اس نو پٹوا کے تے ہو ٹائل لوا دینے ہیں، اے دیواراں دے تے ٹائل، یعنی اگر ٹائل نہ لگے تو اس سے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ فقہاء نے کہا ہے کہ مسجد کے اندر زیبائش آرائش کرنا یا مسجد کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ مسجد کے پیسے سے نہیں کر سکتے۔ اگر انتظامیہ کرے تو انتظامیہ کو لو ساری رقم جرمانے دے طور تے واپس وصول کی جاوے، فقہ دا مسئلہ ہے۔ اجو کر تو خوبصورت مسجد کو رہے نہیں، مسجد کو خوبصورت کرو، مگر اسلام نے نہیں کہا کہ خوبصورت بناؤ۔ خوبصورت سے یہ ہے کہ سادی مسجد بناؤ، تو گھر بھی سادہ ہو۔ اگر آپ گھر کے اوپر 4 بندے ہیں اور 2 منزلہ مکان بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ فضول ہے۔ ایسی چیز کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں جس کا مقصد کوئی نہیں، حاصل کچھ نہیں ہونا، تو یہ فضول ہے۔ اے جی ویاہ میرا ہے، وہ ویاہ تسی 1 لاکھ روپے کر سکتے تو تسی 50 لاکھ روپے لا کے 2-3 بڑے بڑے گلوکار بلا کے تسی ویاہ کیتا تے فضول ہے۔ ایسے طرح نا جی، وہ چیز جو 1 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے وہ 10 لاکھ روپے میں کریں گے تو یہ مال فضول ہے۔ تو فضول مال لگانا یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، جو کہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور آخری نمبر پہ فرمایا وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، بہت زیادہ سوالات کرنا، ایویں ٹول آندہ رہنا، پوچھتے رہنا۔ اور اس کے علاوہ جو کل معاملہ ہوا تھا یہ اسی تناظر میں یہ حدیث مبارکہ ہے، لوگوں سے مانگنا۔ منگن والے کول بھکاری کول کسے پوچھا نا جی بھی ہر بندے دا کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی فیلڈ دا، کوئی تھوڑا بھی اصول منگنے دا ہوئے گا، تو اس نے آکھا جی ساڈا بھی اصول ہے، ہر ویلے منگنا ہے، ہر ایک کول منگنا ہے تے ہر حال وچ منگنا ہے، یعنی ایک اصول ہے ان کا۔ یہ بہت زیادہ سوال کرنا، مانگتے رہنا، جن کی عادت ہے مانگنے کی ان کے لیے، تو یہ مانگنے کا سوال کرنا، یہ اس قسم کے سوالات کرنا بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔